19 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ یا غنی صرف 7 بار اس طرح پڑھ لیں، اتنا فائدہ ہوگا کہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 19 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ یا غنی اس طرح پڑھ لیں۔ آج رات اللہ پاک کے یہ 2 نام پڑھ کر سو جاؤ، صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو بے شک پڑھ کر دیکھ لیں، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت ہی آزمودہ اور آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ہی ڈھیر ساری دولت آ جائے۔ جب آپ رات کو سوئیں گے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب صبح اٹھ کر آپ نے دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت بکھری پڑی ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دے گا۔ بس آپ ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں، اور اگر ہاتھوں میں ڈھیر سارا رزق اور مال و دولت نہ آئے تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو رات کو آپ نے سونے سے پہلے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور مال و دولت کو اگر آپ سے محبت نہ ہو، پھر آپ ہمیں کہنا، کیونکہ میرے بھائیوں یہ دولت یقین کریں عاشق ہو جائے گی، آپ پر مہربان ہو جائے گی، اور آپ کے ساتھ زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی بھی آپ پیسہ خرچ کر لیں، مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں، فضیلتیں، وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ روپیہ پیسہ برکت والا ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو غور سے اور توجہ سے نوٹ فرما لیں، بڑی احتیاط سے سن لیں، تاکہ آپ لوگ اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایسا مکمل اور جامع تسبیح ہے، ایسی پاورفل تسبیح ہے۔ انشاءاللہ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سو جائیں گے، صبح دولت آپ کو ضرور مل جائے گی، ضرور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا، اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے ضرور سن لینا ہے اور پھر ہی عمل کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گرا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، چاہے وہ کوئی افسر ہے۔ کئی لوگ کے منہ سے یہ بات سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اتنے پیسوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں جتنا بھی مرضی آپ جیسی بھی دولت کما لیں، مگر پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آپ سبھی کامل یقین سے آج کا یہ وظیفہ جب آپ کریں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ غیبی ہاتھوں سے مال و دولت آپ کے ہاتھوں میں آ گئی، اور آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور جتنے بھی آپ کے مسئلے ہیں، سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ لیکن میں پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ پاک سے مانگو تو پورے یقین اور پوری امید کے ساتھ مانگا کرو کہ مجھے اللہ لازمی دے گا، اور جب آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، آپ کی مشکلات تمام کی تمام دور ہو جائے گی، اور وہ تمام دکھ تکلیف اور مشکلات جو زندگی بھر آپ کے ساتھ نہیں چھوڑ رہے تھیں، انشاءاللہ وہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق اور اتنا ہی زیادہ دولت سے مالا مال کر دے گا، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس ایک تسبیح سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں تو میرا اللہ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرض سے نجات دے دے گا۔ آپ کے گھر کے اخراجات بھی زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہیں وہ سب حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن انکم بہت تھوڑی ہی ہے، تو اللہ پاک اپنے کرم سے ایسے ذرائع کے اسباب پیدا کرے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانے سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ اپنی پوری توجہ کے ساتھ نوٹ فرما لیں۔ اگر نوٹ بک نہ ہو تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سیو ضرور کر لینا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں، ایک بار اگر آپ لوگوں سے یہ عمل چھوٹ گیا تو آپ کی دولت جس طرح سے بڑھ رہی تھی وہ سب پھر کم ہونا شروع ہو جائے گی۔
تو میرے بھائیوں اس وظیفے کو کس طرح کریں اور کتنی تعداد میں کریں یا کس وقت کریں؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ اپنے پاس اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے میرے ان تمام بہنوں اور ماؤں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اپنے خصوصی ایام میں بالکل نہیں کرنا۔ یہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، چونکہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ان 2 ناموں کی برکتیں کیا ہیں، اور اگر آپ لوگ ایک سورت یہ چھوٹی سی بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کا رزق ہے، جو آپ کی دولت ہے، انشاءاللہ اس میں برکتیں وسعتیں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کو آپ لوگ معمول بنا لیں۔ اس عمل کو خاتون بھی کر سکتی ہیں، اس عمل کو شوہر بھی کر سکتا ہے، البتہ دونوں ہی اس عمل کو کریں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، زیادہ برکتیں وسعتیں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس گھر میں اگر آپ لوگ بچوں کو بھی اگر یہ کلمات سکھا دیں اور کہیں کہ بیٹے سونے سے پہلے صرف اس کلمات کو یاد کر لو، کیونکہ 2 نام ہیں اللہ پاک کے، یا اللہ یا غنی، اے میرے معبود، اے غنی کر دینے والے، بس یہ 2 نام سوتے وقت 7 بار پڑھ لیں۔ جب آپ لوگ ان 2 ناموں کو نہیں بھولیں گے، اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں سے مدد چاہیں گے، اے رب ذوالجلال تو ہماری مدد فرما، میں روزانہ سوتے ہوئے تیرے ان 2 ناموں کو یاد کرتا ہوں، اور جیسا کہ تیری شان کے لائق ہے میں اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو لہٰذا اپنی شان کے مطابق مجھے دولت عطا فرما، کیونکہ میرے بھائیوں ہر وظیفے کے ساتھ دعا لازمی ہے، تو لہٰذا اگر آپ لوگ دعا بھی مانگیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ وظیفے کو ذرا سماعت کر لیں، صرف ایک بار اخلاص کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد صرف 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اسی درود پاک کو پڑھنا ہے، کوئی چھوٹا درود نہیں پڑھیے گا، صرف 3 مرتبہ تو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں وقت ہی کتنا لگے گا، اس کے بعد آپ اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، اس کو 300 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو کثرت میں 3 تسبیحات آتی ہیں، 313 سے 300 بار نہ ہو، 314 ہو جائیں، یعنی کہ 313 سے آپ نے زیادہ بار پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کے مسائل بھی زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کے جب آپ لوگ ناموں کو کثرت سے پڑھیں گے تو آپ کے معاملات میں زیادہ جلدی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد صرف 11 مرتبہ سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ سورۃ کوثر کو صرف ایک ہی بار پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کی اس ایک بار پڑھنے سے ہی برکتیں وسعتیں اتارنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، یا رب ذوالجلال میں نے سونے سے پہلے تیرے ناموں کا ورد کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ میری عادت بن جائے، میرے مالک جس طرح آج میں نے یہ وظیفہ کرا، کل بھی مجھے اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ میرے بھائیوں ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں۔ جب آپ لوگ دعا میں ہی یہی کہیں گے کہ میرے مالک کل بھی یہ عمل مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما، یقین کریں شیطان کتنا ہی شر کیوں نہ چلا لے، اللہ پاک لازمی آپ کو یاد دلائے گا، میرے بندے میرا نام یاد کر، میرے بندے میری عبادت کر، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ مانگیں، پھر آپ لوگ سو جائیں، انشاءاللہ رزق کا ایسا بندوبست ہوگا، آپ یقین کریں حیران رہ جائیں گے کہ میں نے یہاں پیسے نہیں رکھے تو یہاں پہ پیسے کہاں سے آ گئے۔ ایسے ایسے ہمیں معجزاتوں کی ایسی ایسی کرامت ہوگی، ہمیں شہادتیں موصول بھی ہوئی ہیں، یہ اتنی مجرب تسبیح ہے، کیونکہ میرے بھائیوں میرے اللہ کے جو خزانے ہیں وہ بڑے وسیع و عریض ہیں۔ اللہ تو دانا ہے، اے اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو قوی ہے، ہم ضعیف کمزور ہیں، اے اللہ آج بھکاری بن کر تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ نہ جانے کتنے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری زندگیاں کیا ہیں، خداوند تو نے ستاری فرمائی ہے، اے اللہ تو نے عزت دی ہے، اے اللہ لوگ عزت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو کوئی ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے،
اے اللہ نہ جانے کیا آس و امید سی، اے اللہ نہ جانے کیا سمجھ کر تیرے کتنے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کی حاجتیں ان سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایت عطا فرما دے، اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما دے، اے اللہ جو محتاج ہیں انہیں غنی کر دے، اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ نہ جانے تیرے کتنے بندے مقروض ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ذلت کی زندگی سے ہمیں نجات دے دے، اے اللہ قرض کے بوجھ سے سب کو دوش فرما دے، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم مقروض ہوئے، اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم نے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا قبول کر لیا، اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے، اے اللہ آخرت کا یقین اور محبت دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اب تک کی زندگی گناہوں میں گزری، اے اللہ قصور اور کوتاہیوں کے ساتھ گزری، غفلت کے ساتھ گزری، اے اللہ تو نے کرم پر کرم فرمایا، اے اللہ تو نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اے اللہ پھر بھی ہم نے تیری نافرمانی کی، تیری نافرمانی کے ساتھ گناہوں کی زندگی گزارتے رہے، اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما جنہوں نے مصیبت کی گھڑی اور ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا، اے اللہ ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ جو لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، خداوند اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان کی دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ خداوند اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہوں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔